الرحمن الرحیم اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان میں سے ایک مرکز علم وہ جو ہر جمعہ کی رات کو ان لمحات میں ہمارے گھر میں منعقد ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس سے قبل 20 کلاسز مکمل ہو چکی ہیں، اور یہ نصاب مراکز علم کا جو نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ نے تحریک منہاج القرآن نے بنایا، اور الحمدللہ آج ہم اس کی 21ویں کلاس میں موجود ہیں۔ ملک بھر میں شعور و آگہی اور علم کی خیرات اور علم کا نور بانٹنے کے لیے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے جو یہ مراکز علم کا جال بچھایا، الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آج الحمدللہ ہماری یہ جو کلاس ہے جس میں ناظرین بھی ہوتے ہیں اور حاضرین بھی ہوتے ہیں کثیر تعداد میں، یہ کلاس آج 21ویں لیکچر کے ساتھ ہم سب کے سامنے، اور ہم اس کلاس میں شریک ہیں۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، آج کے ہمارے لیکچر میں اسی طرح 3 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا ترجمہ و تفسیر قرآن کا، دوسرا ہوگا آداب زندگی کا، اور تیسرا ہوگا افکار کا۔ ترجمہ و تفسیر قرآن میں ہم نے پچھلا جو ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اللہ کے بندوں کی نشانیاں، جو 20ویں لیکچر میں بھی تھیں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم نے اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں وہ جانی تھیں۔ آج ہم انہی آیات سے اگلی آیات کے ذریعے جانیں گے کہ اللہ کے بندوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آداب زندگی میں خاندان اور اولاد کے حقوق کو جانیں گے، اور افکار میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک منہاج القرآن نے تجدیدی خدمات کیا سر انجام دی ہیں۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، آئیے ہم بلا تاخیر آج کے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ترجمہ و تفسیر میں پہلے ہم قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے نکات کا جائزہ لیں گے۔ ابتدا کرتے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اولئک یجزون یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما صدق اللہ العظیم۔ جی معزز ناظرین اور معزز حاضرین، یہ قرآن آیات جو سورہ الفرقان کی ہیں ان کی ہم نے تلاوت کی، اب ہم ان کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن مجید کی آیات میں بڑی خاص انعامات کی باتیں اپنے بندوں کے لیے کی ہیں، اور فرمایا وَمَن تَابَ، اور وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یا وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، وَعَمِلَ صَالِحًا، تو پھر اس کے بعد نیک عمل شروع کر دیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد ہم نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے باوجود ہم نے نیک عمل کوئی نہ کیا، تو وہ توبہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ توبہ کا حق تب ادا ہوتا ہے جب ہم گناہ کے بعد سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر نیک عمل بھی شروع کر دیں، تو یہ سچی توبہ ہے۔ پھر فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو کذب اور باطل کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، غلط کاموں میں، جھوٹے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر گانوں کی مجلس ہے، کسی جگہ پر غیبت کی مجلس ہے، کسی پر جگہ پر برائی کی، چغلی کی، نفرت کی، حسد کی مجلس ہے، تو وہ ایسی مجلس کے پاس سے وہ کیا کرتے ہیں، گزر کے چلے جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ پھر فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اگلی نشانی اللہ کے نیک بندوں کی یہ بیان کی کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ ان آیات قرآنی کو اندھے اور بہرے بن کر نہیں سنتے، بلکہ ان قرآنی آیات پر پورا غور کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں، ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں، و ذریاتنا، اور ہماری اولاد کی طرف سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری بیوی کو، اور بیوی نہیں بیویوں کو، اور میں آیات پڑھ رہا ہوں، ازواجنا، ٹھیک ہے، میری بیویوں کو اور میری اولاد کو، ایک بیٹے کو نہیں، پوری اولاد کو کہا ازواجنا، ٹھیک ہے، بذریاتنا، ٹھیک ہے جی، ہماری اولادوں کو کیا کر، قرۃ اعین، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو متقین کا امام بنا۔
ٹھیک ہے، متقین کا پیشوا، یعنی ان کو دیکھ کر لوگ نیکی کی راستے پر چلیں، ان کو دیکھ کر لوگ نیکی کی راہ پکڑیں۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اولادیں بھی رول ماڈل انہی کو تلاش کرتی ہیں جو برائی کے لمبردار ہیں، اور بیویاں بھی عموماً اللہ ماشاءاللہ نیکی ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے برعکس بدی کا کلچر ہمارے سوسائٹی میں بہر صورت زیادہ ہے، اور وہ ان کو رول ماڈل بنا کر ان کی وجہ سے برائی سوسائٹی میں پھیل رہی ہے۔ لہذا یہ بڑی خاص دعا ہے جو ہمیں اپنی اولاد کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ان کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کر لوگ نیکی کی طرف آئیں، ان کو دیکھ کر لوگ ہدایت کی طرف آئیں۔ پھر فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، واہ واہ واہ، بڑی خوبصورت کیا انعام اللہ نے عطا کیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے، کہ یعنی کون سا صبر، کہ جب برائی ہو رہی تھی تو اس کام میں نہیں گئے، وہ جب آیات پڑھی جا رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے توجہ کے ساتھ آیات کو سنا، اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کیا، الغرض ہر جگہ پر وہ صبر کرتے رہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کیا کرے گا، انہیں جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کے جزا کے طور پر دے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ، یہ جو جملہ ہے یہ تو سمجھ لیں کہ اشش کر اٹھنے والا، واہ واہ کر اٹھنے والا، اور کیا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں دعائے خیر کے ساتھ، اور وہ جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں سلام کہہ کر، کیا سلام کہہ کر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں پروٹوکول ویلکم ان کو اس طریقے سے کیا جائے گا کہ ان پر کوئی اپنی میٹھی آواز میں سلام کہہ رہا ہوگا، یہ استقبال کیا جائے گا سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، اور پھر وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت، اور وہ بہت کیسے کہ مستقرا و مقام، تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر رہنے کے لیے بھی وہ جنت بڑی ہی حسنت اعلیٰ جگہ ہے۔ پھر فرمایا قل ما یعبأ بکم، فرما دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔ یعنی جو لوگ بری مجلسوں سے بچتے ہیں، اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں اور نیکی اور ہدایت کے راستے پر صبر کے ساتھ گامزن رہتے ہیں، ان کے لیے تو انعام ہے جنت کا، ان کے لیے تو انعام ہے جنت میں داخلے کے وقت سلامتی کا اور دعائے خیر کا، ان پر برکتیں نازل ہوں گی، سلامتی نازل ہوگی، اور سلامتی کے ساتھ پروٹوکول میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، ہدایت اور نیکی کے راستے کی طرف زیادہ گامزن نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے تمہاری عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم کرو گے تو یہ تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم نہیں کرتے تو پھر یاد رکھو جیسے اچھا کام کرنے پر جنتیں ہیں اور انعامات ہیں، اسی طرح برا کام کرنے پر اللہ کی طرف سے بے پناہ عذاب ہے، پھر اس کا انتظار کرو، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ تو یہ وہ قرآنی آیات ہیں جن کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور ان سے ہمیں جو سبق ملا ہے، پہلی بات ہمیں یہ ملی ہے کہ ہم نے بری مجلسوں کے قریب، وہ مجلس جس میں چغلی، غیبت، جھوٹ، کینہ، بغض، نفرت، جس بھی مجلس میں ہو ہم نے اس میں نہیں بیٹھنا۔ نمبر 2 ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے جی، بڑی خوبصورت جملہ کتاب والے نے لکھا ہے کہ جب آیات قرآنیہ پر غور و تدبر نہ کرنا اندھا اور بہرا ہونا ہے، تو اپنے اپنے پیروں اور مولویوں کی باتوں پر آنکھیں بند رکھنے کا عقیدہ بنا لینا بھی یہ اندھا اور بہرا ہونے کے برابر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو توجہ سے سننا ہے اور غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ پتہ چلی ہے کہ اگر ہم زندگی میں صبر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں پھر ہمیں کیا ملتے ہیں، جنت میں محلات۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے کیا کیا پوائنٹ پڑھے ہیں جی۔ پہلا ذرا بولیے، ہمیں بری مجلس میں نہیں جانا،
नंबर 2 हमने पढ़ा आयात कुरानी पर तवज्जो करनी है। फिर हमने अपने अहल व याल के लिए दुआ करनी है और ज़िंदगी में सब्र को अपनाना है। उसके बदले में अल्लाह ताला हमें क्या अता फरमाएगा? जन्नत अता। ये हमने कुरान मजीद की आयात का मफहूम हमने पढ़ लिया। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अगला है जी आदाब ज़िंदगी। बहुत ही आसान, बड़ा ही आसान अगला पॉइंट है आदाब ज़िंदगी का। और आदाब ज़िंदगी में भी हमें बताया गया कि ख़ानदान और औलाद के हुकूक क्या हैं। तो याद देखिए, हज़रत पहली हदीस पाक लिखी हुई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिन अकबरिल कबाइर, कबीरा गुनाहों में से एक ये है ऐ यलअन रजुलु वालिदैहि, कि कोई शख्स अपने वालिद को गाली दे, अपने वालिदैन पर लानत करे। ऐ यलअन रजुल, अपने वालिदैन पर लानत करे। कीला या रसूल अल्लाह, सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ यलअन रजुल वालिदैहि, कोई शख्स अपने वालिदैन को लानत कैसे कर सकता है, बुरा भला कैसे कर? फरमाया काला यसुब्बुर रजुल अबर रजुल, कि एक आदमी दूसरे आदमी के वालिद को गाली देता है। तो फिर क्या होता है? जवाबन व यसुब्बु उम्मुहु फयसुब्बु अबाहु, तो बदले में वो उसके वालिद को गाली देता है। फयसुब्बु उम्मुहु, जब कोई किसी की माँ को गाली देता है तो फयसुब्बु उम्मुहु, बदले में वो उसकी माँ को गाली देता है। लिहाजा सिंपल इज दैट, ये बात समझाई गई है कि हम किसी के वालिद को जब गाली देते हैं, किसी की माँ को गाली देते हैं, तो बदले में वो हमारे वालिदैन को गाली देते हैं। तो लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन को कोई बुरा भला न कहे, कोई गाली न दे, तो हम किसी के वालिद को बुरा भला, किसी की माँ को बुरा भला न कहें अदरवाइज। और फरमाया अपने वालिदैन को गाली से बचाना ये वालिदैन का हक है। ये बात हमें समझाई गई है कि हमें ऐसे काम करने हैं कि जिन कामों के बदले में हमारे वालिदैन को गाली, बोलिए, न जाए, हमारे वालिदैन को कोई बुरा भला न कहे। तो ये उनका हक है और ये औलाद पर फर्ज है कि वो औलाद अपने वालिदैन को वो हक दे। फिर फरमाया, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया इन्नका लन तुनफिका नफ़क़तन तबतग़ी बिहा वजह अल्लाह, तुम जो कुछ भी खर्च करते हो जिससे तुम्हारा मकसूद रज़ाए इलाही हो, तो फरमाया उस पर तुम्हें अजर दिया जाता है। यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो उस पर भी तुम्हें अजर अता किया जाता है। ये बीवी के मुंह में लुकमा डालना इतना इम्पोर्टेंट है कि इस किताब में माशाल्लाह ये 3 से 4 मरतबा इसे जिक्र हो चुका है। अब यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि ये बाहर सूरत, ये इस पर बहुत ज़्यादा अजर है। फिर अगला लिखा हुआ है, हज़रत बहज़ बिन हकीम बवास्ता अपने वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने सतर में से क्या छुपाएं और क्या ना छुपाएं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी बीवी और अपनी लौंडी के सिवा सबसे अपनी शर्मगाह महफूज रखो। उन्होंने अर्ज किया अगर मर्द मर्द के साथ हो तो? आपने फरमाया उन्होंने फरमाया अगर सतर छुपाना मुमकिन हो तो ऐसा ही करो, यानी उनसे भी छुपाओ। मैंने अर्ज किया इंसान तन्हा भी तो होता है, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला का हक सबसे ज़्यादा है कि उससे हया किया जाए, यानी हर सूरत हमें अपने आप को कवर रखना चाहिए। अगला पॉइंट ये लिखा बच्चों को बोसा देना, तो ये भी उनका हक है, बच्चों को चूमा जाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बदवी शख्स आया और अर्ज़ किया कि आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं? हमने तो उन्हें कभी बोसा नहीं दिया। तो आपने फरमाया मैं इस शय का क्या इलाज करूं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से रहमत का मादा निकाल दिया है। और यहाँ तक बात मैंने हदीस पाक में पढ़ी कि अगर हम अपने बच्चों को चूमते हैं तो इसके बदले में आपके गुनाह झड़ते हैं,
اس قدر ٹھیک ہے ان کو چومنے سے آپ کے گناہ جھڑتے. تو یہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، ان کو چومنا، تو یہ انتہائی باعث اجر. اور پھر اس کے علاوہ بھی اب تو سائنٹیفکلی بڑا اپروو ہو چکا ہے کہ ایک بچے کو دن میں اور بڑے بچے کو تو زیادہ مرتبہ 20-25 مرتبہ، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کو دن میں 4 مرتبہ حگ کی ضرورت ہوتی ہے. ان سے ملنا، گلے ملنا، آپس میں پیار. اب یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے تاکہ آپس میں محبت رہے، پیار رہے، اور سب ایک دوسرے سے چڑچڑے نہ ہوں، آوازار نہ ہوں، اور آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی کو بسر کریں. لیکن وہ لوگ جو گھر میں ہی نہیں ہوتے، اپنی اکیڈمیز بنا لیتے ہیں اور مصروفیات رکھتے ہیں، تو پھر صاف ظاہر ہے وقت ہی نہیں ملتا، تو مصروفیات. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ آداب زندگی ہیں. اچھا، اب یہاں میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی. یہ دوسرا پوائنٹ تھا آداب زندگی کا. اچھا جی، ترجمہ و تفسیر قرآن، اس کے بعد آداب زندگی. آخری ہمارا ٹاپک ہے تجدید و احیاء دین میں تحریک منہاج القرآن کا کردار. اس کو پڑھنے سے پہلے ہم ذرا درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کر لیں. آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آ جاؤ عریشہ، شاباش ہیں، آ جاؤ ادھر. شاباش، پڑھو درود پاک، اس کے بعد پھر ہم آگے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شاباش، بہت اچھے. ہمارے 2 ٹاپک آج کی کلاس میں مکمل ہو چکے ہیں، اور تیسرے ٹاپک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں معظم بھائی کو کہ وہ تشریف لائیں گے، اور وہ اپنا جو اگلا ٹاپک ہے تجدید و احیاء دین میں تحریک منہاج القرآن کا کردار، وہ یہ ٹاپک ہمیں پڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. افکار میں سے آج ہمارا جو آخری ٹاپک ہے تجدید و احیاء دین میں تحریک منہاج القرآن کا کردار. تحریک منہاج القرآن جو اس صدی کی مجددانہ تحریک ہے، اور جس نے ہر شعبے کے اندر تجدید لے کر آئی اور دین کا احیاء کیا. اسی طرح تحریک منہاج القرآن نے عقائد صحیحہ کا دفاع اور اس کے فروغ کے لیے کام کیا، اور جس میں حضور شیخ الاسلام کی جتنی کتب ہیں، جن میں عقیدہ ختم نبوت، یعنی کہ جب ختم نبوت پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام نے اس کا دفاع کیا. اور پھر عقیدہ علم غیب، کتاب التوسل، کتاب الشفاء، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، زیارات قبور، اور اسی طرح دیگر جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان کا علمی حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور شیخ الاسلام نے اس کا دفاع کیا، اور اپنی تصنیفات کے ذریعے اور اپنے خطابات کے ذریعے اس عقیدہ صحیحہ کا صحیح طور پر دفاع کیا.
اسی طرح اس کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، وہ چاہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان کا ہو، چاہے وہ ختم نبوت کا ہو، چاہے وہ ناموس رسالت کا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو، تو تحریک منہاج القرآن نے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے اس کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ اسی طرح ترویج و اشاعت اسلام، پوری دنیا میں اسلام کی ترویج کے لیے تحریک منہاج القرآن اس وقت الحمدللہ دنیا کے 100 ممالک میں موجود ہے، اور لگ بھگ 60 ملکوں کے اندر اس کے باقاعدہ سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں، جس کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کی ترویج کا کام ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ خطابات ہوں، وہ لیکچرز ہوں، یا دیگر ذرائع ہوں، ان کے ذریعے سے ترویج اسلام کا کام بھی جو ہے وہ الحمدللہ مختلف پلیٹ فارمز پر ہو رہا ہے۔ اس کے طرح فروغ شعور و آگہی، تحریک منہاج القرآن نے شعور اور بیداری شعور کے لیے بھی کام کیا۔ 2008 میں حضور شیخ الاسلام نے اس کی باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا، اور بیداری شعور کے ذریعے اور پاکستان عوامی تحریک کے ذریعے حضور شیخ الاسلام نے دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو اس نظام سے اور اس نظام کے جو مسائل ہیں اس سے آگاہ کیا، اور بیداری شعور کی تحریک کو چلایا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا کام جو تحریک منہاج القرآن نے کیا، وہ امت میں یگانگت پیدا کرنا اور بالخصوص بین المسالک اہم آہنگی کو پیدا کرنا۔ اس دور کے اندر تحریک منہاج القرآن وہ واحد تحریک ہے جہاں پر دیگر جتنے مکاتب فکر ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، یا دیگر مکاتب فکر ہیں، ان سب کے لیے تحریک منہاج القرآن نے اپنے دروازوں کو کھولا، اور کوئی بھی تحریک منہاج القرآن کا پروگرام ہو، یہ سارے مسالک ایک جگہ پر ہمیں جمع ملتے ہیں۔ تو اس بین المسالک ہم آہنگی کی مثال ہمیں اس وقت تحریک منہاج القرآن کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ملتی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بین المذاہبی رواداری کے لیے بھی تحریک منہاج القرآن نے کام کیا، اور دوسرے مذاہب کو اپنے قریب لانے کے لیے بھی کام کیا۔ تو یہ وہ کام تھے جو تحریک منہاج القرآن نے تجدید احیاء دین کے لیے کیے۔ اور اس سے بڑھ کر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی آج ہمیں بیداری شعور نظر آتا ہے، مسالک کے اندر پیار نظر آتا ہے، دیگر مذاہب کے اندر پیار نظر آتا ہے، تو یہ سارا کا سارا حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات اور تحریک منہاج القرآن کے کردار کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اب میں درخواست کروں گا انعام بھائی سے کہ وہ آگے لے کر چلیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ معظم بھائی نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تحریک منہاج القرآن کا کیا کردار ہے، تجدیدی تحریک میں تجدیدی طور پر کیا کردار ہے جو تحریک منہاج القرآن نے ادا کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی کو اس دور میں تجدید کا فریضہ سر انجام دیا، اور اسلام پر، عقائد پر، نظریات پر، افکار پر آج کے دن تک جتنے بھی حملے ہوئے، ہر حملے کا علمی طور پر رد وہ شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی نے کیا۔ اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام اس انتہا پسندی اور شدت پسندی کے دور میں سب سے اہم کام جو کیا ہے، وہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ کیا کہ تمام مسالک کے اندر ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے اندر بھی اتفاق، محبت اور پیار کا کلچر عام کیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ آئیے ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پیلا، لہام شمائے بز میں ہدایت پیلا، کھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے نے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سولے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے، کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا، کو
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ عظمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ ان فی الجنت نہران من لبن ان فی الجنت نہران من لبن لعلی وحسین وحسن لعلی وحسین وحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم باری تعالیٰ تمام حاضرین ناظرین پر اپنا کرم فرما سب کا آنا سننا سنانا قبول فرما اس سارے عمل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا باری تعالیٰ اس گھر کے بچوں بڑوں بزرگوں سب پر خیر فرما آنے والے معاملات کو باری تعالیٰ آسان فرما اپنی مدد کا نزول فرما مشکلات کا خاتمہ کر بیماروں کو شفا عطا فرما اور باری تعالیٰ حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العلی کو سلامتی عطا فرما مراکز علم کا جو انہوں نے جال بچھایا باری تعالیٰ اس کو کامیابی اور ترقی اور عروج عطا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد